بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 568۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو۔ خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان امام بخاری نے قائم فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ عشاء سے پہلے سونے کو اس لیے ناپسند کہا گیا اور مکروہ کہا گیا، انسان کی نماز کی جماعت جو ہے وہ چلی جائے یا نماز اس کی قضا نہ ہو جائے، اس لیے کہا گیا کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ سو گیا اور اسے اعتماد ہے کہ وہ عشاء سے پہلے اٹھ جائے گا یا اسے کوئی اٹھا دے گا، اس کے لیے عشاء سے پہلے سونا جائز ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزری اور اس کے بعد باقاعدہ 569 نمبر حدیث پاک کے اندر باقاعدہ حضرت امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ جس پر نیند کا غلبہ ہو اس کے لیے عشاء سے پہلے سونا جائز ہے۔ اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند اس لیے کیا گیا کیونکہ عشاء کے بعد جب انسان تخیر کے ساتھ فضول باتیں کرتا رہے گا، لغو باتیں کرتا رہے گا، تو ایک لغو اور فضول باتیں کرنا ہی یہ نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے، اور پھر انسان دیر تک جاگتا رہے گا تو صبح اسے جاگنے میں، نماز کے لیے بیدار ہونے کے لیے مشکل ہوگی یا اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد فضول اور لغو باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، عشاء کے بعد ایک مناسب وقت کے لیے محفل ہونا یا محفل ذکر ہونا، دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے کوئی مجلس قائم کرنا، یہ تو جائز ہے، لیکن ایک مناسب وقت ہو کہ انسان ایک مناسب وقت سے جلدی جلدی فارغ ہو جائے۔ لیکن دور حاضر کے اندر اکثر و بیشتر جس طرح محافل اور مجالس کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر دیر تک مجالس اور محافل چلتی ہیں، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر لوگ سو جاتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو اگر نماز ہی نہ پڑھی تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ لیکن کبھی کبھار جیسے لیلۃ القدر ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، یا رمضان شریف کے اندر شب قدر کی تلاش کے لیے شب بیداریاں ہوتی ہیں کہ وہ ساری رات ہی شب بیداری ہوتی ہے، محفل اور مجالس کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگ مساجد کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار کے اندر مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ سحری بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد روزہ رکھ کے نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو کار ثواب ہے اور یہ اسلاف کا طریقہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن نماز پڑھے بغیر معاذ اللہ محافل اور مجالس کے اندر مشغول رہنا اور پھر صبح کی نماز بغیر پڑھے سو جانا معاذ اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔